السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 صدی ہجری کے بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ اور بڑے صوفی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے یہ بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور راتوں رات بادشاہت کو ٹھوکر مار کر درویشی فقیری اختیار کر لی۔ اس کے بعد ان کی زندگی علم سیکھنے سکھانے، دین اسلام کی خدمت کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے میں گزری۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتے تھے اس سے اپنی بھی ضرورت پوری کرتے اور ضرورت مندوں کی بھی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کے دنیا بدل گئی اور راتوں رات بادشاہت کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کر لی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ اپنے محل کے اندر سو رہے تھے، عالیشان محل، عالیشان بنگلہ، مخملی بستر، آرام فرما رہے۔ اچانک ان کی رات میں آنکھ کھلی، کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی چھت پر کوئی ٹہل رہا ہے۔ اچانک کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے، اتنی رات کو کیا کر رہا ہے چھت پر؟ تو جواب آیا کہ میں آپ کا دوست ہوں اور میری اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہے، وہی تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہی محل کی چھت پر اونٹنی کا بچہ؟ تو سامنے سے جواب آیا کہ حضور اگر یہ ناممکن ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ شاہی زندگی گزار رہے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں، مخملی بستروں کے اندر آپ سو رہے ہوں اور شاہی محلات میں زندگی گزار رہے ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ خود کو یہ سمجھتے ہوں کہ آپ جنت کے مستحق ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے، خوش ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ بیداری کے اندر پیش آیا، خواب کے اندر پیش آیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس واقعے کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے اس طرح ان کا رب ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی دربار کے اندر بیٹھے تو دیکھا کہ اچانک ایک خوبرو نوجوان دربار کے اندر چلا آتا ہے بغیر کسی کی اجازت کے۔ سلطنت کے وزیر حیران ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو شاہی دربار کے اندر بغیر اجازت کے چلا آ رہا ہے۔ شاہی سپاہیوں میں سے بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو ٹوک سکے۔ آ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھے اس سرائے میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کو یہ سرائے کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، شاہی محل ہے، یہ سرائے کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور یہ بتائیں آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب پر آپ سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہ میرے والد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہ میرے دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ کہ میرے پردادا بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا آپ کے بعد اس منصب پر کون بیٹھے گا؟ کہ میری اولاد بیٹھے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور اگر میں اس کو سرائے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جب یہاں پر بیٹھنے والا ہر شخص ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر چلا گیا، جو اس کی متعینہ مدت تھی، جو اس کی زندگی کی مقدار تھی، اپنی زندگی کے متعینہ ایام اس نے یہاں بیٹھ کر گزارے، اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص آیا، اور جب اس کی بھی زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کے وقت پورے ہو جائیں گے تو آپ کی اولاد آ کر بیٹھے گی، اس کے بعد کوئی اور بیٹھے گا، تو پھر میں اس جگہ کو سرائے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس واقعے کا بھی گہرا اثر ہوا۔ رات بھر آپ اس بات کو بھلا نہ سکے، آپ کو نیند نہ آ سکی۔ جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی بادشاہت کو چھوڑ دیا، سلطنت کی تمام شان و شوکت کو ٹھوکر مار دی اور درویشی فقیری اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی گزری ہے وہ ایک بڑی کہانی ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد تمام شان و شوکت بھری زندگی چھوڑ کر فقیری والی زندگی گزاری۔ پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، علم سیکھتے رہے، دوسروں کو سکھاتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔
ایک دن وہ آیا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑے اللہ والوں میں، بڑے لوگوں میں، بڑے اولیاء کرام میں شمار کیا جانے لگا۔ دور دور تک آپ کے چرچے ہونے لگے، لوگ آپ سے رجوع کرنے لگے، آپ کی خدمت میں اصلاح کے لیے آنے لگے، آپ سے بہت سارے لوگ مرید بھی ہوئے، بیعت بھی ہوئے۔ لیکن آپ کی خاصیت تھی کہ آپ اپنے مریدوں سے کبھی کوئی ہدیہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی طرف سے ان کو خود ہدیہ دیا کرتے تھے، اور اپنی جو رقم ہوتی تھی محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل کیا کرتے تھے وہ اپنے مریدوں پر ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ لوگوں نے اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے دنیا کی بادشاہتوں کو ٹھوکر ماری ہے۔ آج ہماری بھی زندگی ہے کہ ہم دنیا کی معمولی سے معمولی عیش و آرام کو، معمولی شان و شوکت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی نوکریاں، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اور معمولی سا لباس اور معمولی سی عزت، معمولی سا وقار، معمولی سا عہدہ، ان ساری چیزوں کے لیے ہم اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑا اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ اور یہی ہوا، آج تک ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اولیاء کرام کی صف میں شامل ہے اور روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ آج تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں، اور ان کے واقعات کو پڑھ کر کے لوگ عبرت لیتے، نصیحت پکڑتے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں، کتنے لوگ راہ راست پر آتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنی سلطنت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کاش ہم بھی ایسی بن جائیں، اگر ہم اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ کے لیے اپنی شان و شوکت کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے نیک بندے اور مقربین کی صف میں شامل فرما لے۔